الحمد لله المتصف بصفات ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو صفات کمال سے متصف ہے. میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات میں اس کی کوئی نظیر نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر درود و سلام نازل ہو، اور ان کی آل و اولاد پر اور ان کے تمام صحابہ پر، اور جو ان کی پیروی کریں ان پر. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق کہو ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا وہ ایک دن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوگا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے. مسلمانوں، مومن جن چیزوں کو طلب کرتا ہے اور جن کے حصول کی کوشش کرتا ہے ان میں نفع بخش علم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس قول کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کی دعا کرتا ہوں. اور اس قول کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے جو سکھایا ہے اس سے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ سکھا جو مجھے فائدہ پہنچائے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. اور ان دونوں حدیثوں کی ہدایتوں میں سے یہ ہے کہ علم میں سے نفع بخش علم کا ہی سوال کیا جائے گا، اور ان کے اندر امت کے لیے تعلیم بھی ہے کہ وہ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ انہیں وہ علم سکھائے جو ان کے لیے نفع بخش ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تو بصراحت اس پر ابھارا گیا ہے، اللہ سے علم نافع کا سوال کرو. اور بندہ صرف علم نافع کے سوال پر اکتفا نہ کرے بلکہ طلب مزید کا سوال کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا. مطلب یہ کہ اے اللہ تو نے مجھے جو علم دیا ہے اس میں اور زیادہ کر. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ان فوائد کو مانگنے کا حکم دیا جنہیں وہ نہیں جانتے، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے علم کے کسی اور چیز میں بڑھوتری کے سوال کا حکم نہیں دی. کیا اس کے اندر علم کی فضیلت پر واضح دلالت موجود ہے، اور یہ کہ یہ سب سے افضل عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. مسلمانوں، علی الاطلاق سب سے افضل علم اللہ سے متعلق علم ہے. ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا سب سے افضل علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق علم ہے، اور یہ کہ اسے اسماء صفات و افعال کا علم ہے. جو صاحب علم پر اللہ کی معرفت، خشیت، محبت، ہیبت، تعظیم، عظمت، اس کی طرف توجہ، اس پر بھروسہ، اس سے رضامندی اور مخلوق کو چھوڑ کر صرف اس سے اشتغال کو واجب کرتی ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے علم سے اصل میں دو قسم کا علم مراد ہوتا ہے. ان میں پہلا اللہ کی ذات کا علم، یعنی جلال و اکرام کے جن اوصاف سے وہ متصف ہے اور جن پر اس کے اسماء حسنہ دلالت کرتے ہیں ان کا علم. اور یہ علم جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو لا محالہ اللہ کی خشیت کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ بندہ ضرور جانے گا کہ اللہ اپنی اطاعت پر ثواب سے نوازتا ہے اور اپنی معصیت پر سزا سے دوچار کرتا ہے. اور اللہ کے علم کی دوسری قسم سے مراد اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے شرعی احکام کا علم ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اللہ کا علم ہر علم کی اصل ہے، اور یہ بندے کی سعادت، کمال، دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے علم کی اصل ہے. اور اس سے ناواقفیت بندے کے اپنے نفس، اس کی مصلحتوں، کمال اور جن چیزوں سے وہ بلند ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اس سے ناواقفیت کو مستلزم ہے. پتہ چلا کہ اس کا علم بندے کی سعادت ہے اور اس سے ناواقفیت اس کی شقاوت کی اصل ہے. اور بندے کی نہ سعادت ہو سکتی ہے اور نہ ان کی درستگی اور نہ راحت مگر یہ کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور ایک وہی ان کا مطلوب و مقصود ہو اور اس کی معرفت ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور جب وہ ان چیزوں کو کھو دیں تو وہ چوپایوں سے بھی برے ہوں گے، اور چوپائے ان سے دنیا میں پاکیزہ تر زندگی والے اور آخرت میں
سالم ترین انجام والے ہوں گے۔ مسلمانوں، بندے کی رب سے معرفت کے بقدر ہی اس کا ایمان ہوتا ہے، سو جب جب اس کے رب کی معرفت بڑھے گی اس کا ایمان بڑھے گا، اور جب جب یہ معرفت کم ہوگی ایمان کم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار اور اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ آدمی جب جب اپنے رب کی معرفت میں قوی تر ہوگا وہ اپنے دین میں قوی تر ہوگا، اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس بات کو متضمن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت الہی دوسروں کی معرفت الہی سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے متعلق علم زیادہ ہوا۔ اللہ کے اسماء و صفات، افعال، احکام، عظمت، کبریائی اور اللہ جلال و اکرام اور تعظیم کو جو مستحق ہے ان کی تفاصیل کی بڑھی ہوئی جانکاری کی وجہ سے، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے متعلق علم عین یقین پر قائم ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رب زیادہ ہوئی تو ان کی رب سے خشیت اور تقوی میں بھی بڑھوتری ہوئی، اس لیے کہ علم تام خشیت کو مستلزم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ احمد انطاکی رحمہ اللہ نے کہا، جو اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ خوف کھانے والا ہوگا، تو جو کوئی اللہ کے اسماء و صفات اور افعال و احکام کا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اس سے زیادہ خوف کھانے والا اور ڈرنے والا ہوگا، اور خشیت اور تقوی معرفت باللہ کی کمی کے حساب سے کم ہوگا۔ مسلمانوں، اللہ کا علم اور اس کی عبادت لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور دونوں فی نفسی ہی مطلوب و مقصود ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی کسی ایک کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس پر اللہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ یہاں علم کہہ کر علم کا حکم دیا گیا، اور استغفر یعنی بخشش مانگیے کہہ کر عمل کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے امر کا علم یعنی اللہ کے حدود اور حلال و حرام پر مشتمل اس کی شریعت کے احکام کا علم در حقیقت اللہ سے متعلق علم کے باعث ہی طلب کیا جاتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے حکم کی بجاوری کرے، تو وہ اس علم پر متوجہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کے حکم کی بجاوری کرے اور اس کی ناراضگیوں سے بچے۔ اس طرح اللہ کے احکام کا علم اللہ سے متعلق علم پر دال ہوتا ہے، اور اگر یہ علم غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے طلب کیا جائے تو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے طلب کیا جائے تو اس میں شک نہیں کہ یہ آدمی کے لیے وبال ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ کی خوشنودی چاہی جاتی ہے اس نے اس لیے حاصل کیا کہ دنیا کا کوئی سامان حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اسے امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا، ایک آدمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا علم۔ پوچھنے والے نے 3 مرتبہ سوال مکرر پوچھا اور ہر مرتبہ انہوں نے علم ہی کہا، پھر کہا، ہائے تیری خرابی، اللہ کی معرفت کے ساتھ تمہیں تھوڑا عمل بھی نفع پہنچائے گا اور زیادہ عمل بھی، جبکہ اللہ سے لا علمی کی صورت میں نہ کم عمل فائدہ پہنچائے گا اور نہ زیادہ عمل۔ اللہ کے بندو، جس طرح سب سے عظیم علم جو انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے وہ اللہ کا علم اور ان چیزوں کا علم ہے جو اللہ کو راضی کرے، اسی طرح سب سے بڑی، شدید اور شنیع ترین جہالت اللہ تعالیٰ سے جہالت ہے، اور اس کے اس دین سے ناواقفیت ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اور جس نے اپنی عقل کو نفع بخش شرعی علوم کے حصول سے معطل کیا جن سے وہ اپنے دین کو قائم کرے گا اور اپنے رب کی عبادت کرے گا، تو یقیناً وہ جاہلوں میں سے ہے، ہر چند کہ وہ دنیاوی علوم میں نمایاں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بندوں کے لیے سب سے نقصان دہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوں جو ان کے لیے نفع بخش یا مضرت رساں ہیں اور جو انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں، اور وہ ہے ایمان باللہ اور اس کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی پیروی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور علماء کی تعریف کی اور جہالت اور جاہل کی مذمت بیان کی اور بتایا کہ اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے، بتاؤ علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ
اس کے دین اور قیامت کے دن کے حساب سے جہالت ان سب سے بڑی چیزوں میں سے ہے جو آدمی کو قبول حق سے روک دیتی ہیں اور اسے حرام کاموں اور نافرمانیوں میں گرنے پر دھکیل دیتی ہیں۔ جس نے اللہ کو کما حق کو پہچانا اور اس کی صفات کاملہ اور قدرت تامہ پر ایمان رکھا، اسے اس کا ایمان شرک عبادت سے بچائے گا، اس لیے کہ اس میں وہی شخص مبتلا ہوگا جس نے اللہ کی کما حق کو قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے اس کی تعظیم و توقیر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ مشرکوں نے اپنے اوپر اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا، پھر انہوں نے اس کی کما حق کو قدر نہیں کی۔ مسلمانوں، الحاد کی موج نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اس نے اپنے مددگار بنا لیے اور پھیلتی ہی گئی، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ملکوں اور بطور خاص نوجوانوں تک پہنچ گئی اور ان لوگوں کے دلوں کو بہا لیا جو اپنے رب سے ناواقف ہیں اور جن کے نفوس میں رب کی معرفت راسخ نہیں ہوئی۔ الحاد کی موج ان کی عقل و فکر تک جا گھسی اور انہیں حیران و مذبذب کر کے رکھ دیا، بلکہ اس نے تو بعض کو رب کے انکار، عبادتوں کے ترک اور اپنے مسلم معاشرے کی طرف نسبت کو چھوڑنے تک پہنچا دیا، جبکہ وہ اخذ کی گئی دخیل ثقافت کے حامل رہے جو شک پر قائم ہے اور اسلامی ثقافت کی دشمن ہے۔ یہ الحادی موج تقاضا کرتی ہے امت کی خیر خواہی اور حق کی نصرت کے باب سے کہ اہل علم اس کا مقابلہ کرنے کی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اس کے علمبرداروں کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے، اس لیے کہ الحاد کے داعی بطور خاص نوجوان لڑکے لڑکیوں کے پاس اپنے باطل کی نشر و اشاعت کی شدید کوشش کرتے ہیں۔ بنابری باطل کے دوسرے دعات سے کہیں زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ نوجوان ان کے فتنہ میں پڑ جائیں، اس لیے کہ وہ مختلف اسلوبوں اور متنوع شکلوں میں الحاد کو پھیلانے کے سلسلے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے، اس لیے ان کا نقصان زیادہ ہے، ان کی تاثیر بھی بڑی ہے۔ اور یہاں جس چیز کا ذکر مناسب ہے وہ یہ کہ الحادی فکر اپنے مضمون میں یہ مراد رکھتی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت الوہیت، دینداری اور اس منہج حق سے پھیر دیا جائے جس کی پیروی کا اس کے خالق نے حکم دیا ہے۔ اور مسلمان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اس کے دل میں توحید ربوبیت پوری طرح بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہی اللہ کی معرفت ہے اور وہی اصل دین ہے۔ توحید ربوبیت کے مسائل بہت سے عام مسلمانوں سے پوشیدہ ہیں۔ دینی بھائیوں، اس جیسے زمانے میں جس میں الحاد کی موجیں انہیں نشانہ بنا رہی ہیں جنہوں نے صحیح عقیدہ نہیں سیکھا ہے اور نہ اس سے سیرابی حاصل کی ہے اور جن کے دل میں اللہ کی تعظیم بھی کمزور ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور اپنے نوجوانوں کی اس سنگین و سیاہ خطرے سے حفاظت کریں۔ اور یہ خطرہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے، اور وہ اس طرح کے اس عظیم عقائدی مسئلے اور اس کی تفصیل کو جاگزیں کریں، ربوبیت میں اللہ کی توحید اور اس کے وجود کے اثبات کے دلائل پیش کر کے اور لوگوں کے لیے انہیں آسان کر کے، ان کا تعارف کر کے اور ان پر زور دے کر بئی طور کہ وہ دلوں میں شک و شبہ کے داخل ہونے سے بچاؤ کے مضبوط قلعے ہوں اور ان پر اہل ضلالت کے اوہام و شبہات کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس امت میں مصلحین کا کردار یہ ہے کہ جب ایسی آیات آئیں جن میں اللہ اور اس کی عظمت کا ذکر ہو تو ان آیتوں کے ذریعے دلوں کو نرم کریں۔ ربوبیت کے مسئلے پر لازمی توجہ صرف نہ کرنا الحاد اور رب تعالیٰ کے انکار کے ظاہرے کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ حی قیوم کے لیے ہے، اس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات عالیہ اور اسماء حسنہ سے متصف ہے،
اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام اوصاف سے جس سے یہ لوگ اسے متصف کرتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے متقی بندے ہیں. ان پر اور ان کے آل و اولاد پر درود و سلام نازل ہو. اللہ کے بندو، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو وہ کس چیز سے ناواقف رہا، اور جس نے اپنے رب کو نہیں جانا تو وہ کس چیز سے واقف رہا. ابن قیم رحم اللہ نے کہا اس نے کیا جانا جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں جانا، اور اس نے کس حقیقت کا ادراک کیا اگر اس سے یہ حقیقت فوت ہو گئی. اسے کون سا علم اور کیسا عمل حاصل ہوا جس سے علم باللہ اور اس کی خوشنودی کے اعمال اور اس تک پہنچنے والے راستے اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے اس کی معرفت چھوٹ گئی. اگر دلوں کو اللہ کی معرفت اور اس کی تعظیم کا حدی خواہ حرکت نہ دے تو ہلاکت ان پر حاوی ہو جائے گی اور زنگ انہیں پہن لے گا. جس دل کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں وہ دل کس چیز کی چاہ رکھے گا. بلا شبہ مادی زندگی کہ جب بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی معرفت کی یاد دہانی نہیں کراتا تو وہ بلا شبہ غم و حزن کو کھینچے گا اور بندہ توفیق سے دور رہے گا بلکہ زندگی کی لذت سے دور رہے گا. جس شخص کی زندگی اللہ کی معرفت سے محروم ہو یا اس کی معرفت کے راستوں سے غافل ہو، اس کی زندگی میں کون سی لذت ہو سکتی ہے. اور جب ہمارے یہاں اللہ کی معرفت کی اہمیت اور وہ پھل جو بندہ اس سلسلے میں پاتا ہے مقرر ہے تو جو اہم سوال ذہن میں آتا ہے اور جسے ہماری فکر مندی کا ذریعہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں. اور اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام پر، قرآن کریم پر تدبر کریں، اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کے ساتھ جئیں، ان کے معانی اور اثرات پر غور کریں اور بکثرت عبادت کریں، بطور خاص عبادت تفکر اور مختلف عبادتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں. اور اللہ کے بندو یاد رہے کہ اللہ کا علم اور اس کی عبادت ہی مکہ میں بیت اللہ الحرام کے بنائے جانے کا مقصد ہے. اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے کعبہ کو جو ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ چیزوں کو خوب جانتا ہے. اللہ پاک نے بتایا کہ اس نے مخلوقوں کو پیدا کیا اور اپنے حرمت والے گھر، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانوروں، جنوت جانوروں اور جن جانوروں کی گردنوں میں پٹے ہیں ان تمام کو اس لیے بنایا کہ اس کے بندے جانے کہ وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے اور ہر ایک چیز پر قادر ہے. اللہ کا فرمان ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گھیر رکھا ہے. پتہ چلا کہ بندوں کا اپنے رب کو اور اس کی صفات کو جاننا اور اس کا اسی کی عبادت کرنا یہی خلقت و امر کا مقصد ہے. تو جس نے اللہ کو جانا اور اس کی کما حق و قدر کی وہ اس کی تعظیم کرے گا اور ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ نے قابل تعظیم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے. پتہ چلا کہ اس کی تعظیم کرنے والا اپنے تقوی اور ایمان کی درستگی کو مبرہن کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم کے تابع ہے. اللہ کے بندوں اور من جملہ ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے اختیار کیا ہے، انہیں فضیلت دی ہے، ان کے معاملے کو عظیم کیا ہے، انہیں بڑا بنایا ہے، حرمت والے مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے اس میں 4 حرمت و ادب کے ہیں. یہی درست دن ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. حرمت والے 4 مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول فلا تظلمون فیہن انفسکم کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی تمام مہینوں میں ظلم نہ کرو. پھر اللہ نے ان میں سے 4 کو خاص کیا اور انہیں حرمت والا بنایا اور ان کی حرمت کو عظیم کیا اور میں گناہ کو اور بھی سنگین قرار دیا اور عمل صالح اور اجر کو اور بھی بڑا کیا. تو اس کے لیے جس نے اللہ کو پہچانا بہت مناسب ہے کہ اس کی تعظیم کرے جسے اللہ نے عظیم کیا ہے، اور زمان و مکان کے شرف کو مستحضر رکھے اور اس کی حدوں سے آگے نہ بڑھے اور اس کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے. اور اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں
ہمیں رب سے متعارف کیا۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل اولاد پر، ان کی ذریت پر، ان کی بیویوں پر اور ان کے ساتھیوں پر، دوست اصحاب پر، بلا شبہ تو قابل حمد ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ شرک اور مشرکوں کو رسوا کر، اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہیں اے اللہ تو انہیں خود ان کے اپنے آپ میں الجھا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کھلواڑ کرنے والوں کے کھلواڑ سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو پرامن بنا دے اور تمام مسلمانوں کے ملک کو پرامن بنا دے، خوشحال بنا دے۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اور یہ ولایت تو ان کو دے جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کو تو بہتر توفیق دے، اس چیز کی توفیق دے جس میں تیری خوشنودی شامل ہے، انہیں تقوی کی توفیق دے۔ اے اللہ سرحدوں پہ تعینات جو ہمارے سیکورٹی کے افراد ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کا مددگار ہو۔ اے اللہ ہمیں تو علم سے نواز اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔